میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، علم کی برکتیں ہیں، اس لیے علم کی طرف آؤ۔ مسائل ہمارے لیے اس لیے پیدا ہو رہے کہ علم نہیں ہے۔ یہاں بات آئی غوث اعظم کی تو مجھے امام اعظم بھی یاد آ گئے، ہمارے امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، سیدنا نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ بہت خوبصورت بات یاد آئی، دراصل ان کے استاد تھے حضرت سیدی امام عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علم بہت تھا تو بڑھاپے میں بڑے چڑچڑے ہو گئے تھے۔ یاد رکھیے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے علم کی گرمی کی وجہ سے انسان کی طبیعت کے اندر چڑچڑا پن پیدا ہو سکتا ہے کہہ رہا ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر علم والا چڑچڑا ہو، لیکن ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہے۔ بلکہ بعض صوفیاء نے کہا کہ علم کی گرمی کا اثر کبھی کبھی انسان کی اپنی طبیعت پر ظاہر ہوتا ہے، بعض صوفیاء کہتے ہیں، ورنہ اصل علم کی پہچان تو یہ ہے جہاں علم ہوگا وہاں حلم ہوگا، حلم سے علم کی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال کبھی کبھی انسان میں چڑچڑا پن ہوتا ہے، کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ پھولوں کے ساتھ ڈنٹل میں کانٹوں کا آنا ایک فطری چیز ہے، اور پھولوں کے ساتھ کانٹوں کا آنا لوگوں کو عیب لگتا ہے، لیکن میں اس کو عیب نہیں سمجھتا، اس لیے کہ کانٹے ہی تو کرتے ہیں پھولوں کی حفاظت، پھولوں کو بچانے کوئی مالی نہیں جاتا۔ اس لیے کہ اگر ڈنٹلوں میں کانٹے نہ ہو تو پھر کسی ظالم کے ہاتھ اللہ اکبر اس کو مسل نہ دیں گے، تو اس ظالم کے ہاتھ سے بچنے کے لیے جو ہے وہ پھولوں کے ڈنٹل میں کانٹے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہر چیز حکمت کے تحت پیدا کی ہے، حکیم کی ہر کام میں حکمت ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت امام احمد جو تھے، تو امام اعظم کے استاد امام عامش چڑچڑے ہو گئے۔ چڑچڑے ہونے کی بنیاد پر بڑی بی سے روزانہ کچھ نہ کچھ زگ زگ تک تک ہوتی رہتی، بیوی سے کچھ، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی تھی، یہ بھی بوڑھے ہو گئے، کچھ چڑچڑا پن دونوں میں آ گیا تھا، تو روزانہ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا تھا۔ ایک دن امام عامش کا ان کی بیوی سے کچھ انبن ہوئی۔ اب آپ کہیں گے اتنے بڑے عالم بھی لڑتے تھے، میں نے کہا کہ میاں بیوی کا جہاں جھگڑا نہ ہوا زندگی میں لطف دے، لیکن آپ کہیں گے کیا بات کرتے ہیں؟ کہاں میاں بیوی میں جھگڑے کے بعد جو بات ہوتی ہے نا، پھر وہ محبت معراج پہ پہنچتی ہے نا، معراج کا سما ہوتا ہے محبتوں کے اندر، اتنی عروج پر، اور جہاں جھگڑا ہو کر دوریاں ہو جائے وہ معیوب ہے۔ جس جھگڑے میں جھگڑے کے بعد سب لڑنے والے ہنس رہے، دیکھیے کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے۔ بھئی کوئی بھی تو لڑ سکتا ہے نا۔ حضور امام حضرت سرکار ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اللہ پاک یہ سارا مجھ سے لڑتی ہے، اللہ نے فرمایا ابراہیم صبر کر، کیونکہ میں نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا۔ یہ امام فقی ابو اللہ سمرقندی نے لکھا، آپ نے شکایت کی، ہاں یہ بات ہے، تو بات دور نکل نہ جائے کہ جھگڑے کے بعد دوریاں ہو جائیں یہ معیوب ہے، لیکن جھگڑے کے بعد پھر نئی محبت کا آغاز ہو، یہ جیسے مثال کے طور پہ سورج جب ڈوبتا ہے، توجہ اس طرف رکھیں، جو بھی آئے گا بیٹا ادھر ہی آئے گا، بابو مدرسے کے بچوں سے یہ آپ کے کام کی بات ہے، جو بھی آئے گا ادھر آئے گا، درود شریف پڑھیں آپ، ایسا نہیں کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جھگڑے کے بعد گالی گلوچ ہو جائے، دوریاں ہو جائے، طلاق تک نوبت آئے، یہ معیوب ہے، لیکن جھگڑے کے بعد پھر نئی محبت کا آغاز ہو، پھر اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، پھر وہاں کبھی محبت ختم نہیں ہوتی، تو وہ کبھی کبھی جیسے دودھ ابلتا ہے، اگر اتنا ابل جائے کہ ہانڈی سے گر جائے تو نقصان ہے، لیکن ابلنے کے بعد اگر بیٹھ جائے تو اس دودھ کے اندر لذت پیدا ہوتی ہے۔ تو میاں بیوی کا جھگڑا ابلتے ہوئے دودھ کی طرح ہوتا ہے، کنٹرول کر لینا پڑتا ہے اس سے پہلے کہ وہ دودھ ابل کر ہانڈی کے باہر جائے، ہانڈی ہی میں نیچے کی طرف بیٹھ جائے تو اس کے اندر ایک نئی لذت پیدا ہوتی ہے، نیا لطف پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہی گرمی اس کے لیے بالائی کا سبب بنتی ہے، جس کو ہم ملائی کہتے ہیں، اس بالائی کا سبب بنتی ہے۔ اگر دودھ گرم نہ ہو تو بالائی نصیب کہاں سے ہوگی، ملائی کہاں سے ملے گی؟ ہر گرمی کے بعد جو ہے وہ ملائی نصیب ہوتی ہے۔ آپ سمجھے یہی میاں بیوی کی محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ اکبر، بہرحال ایسا مت اس کو دلیل بنا کے لڑیے گا مت، لڑائی ہو جائے تو اس کو سولو کرنے کی محبت۔ اور ایک بات یاد رکھنا، روٹ کے بیٹھنا عورتوں کا کام ہے، منا لینا یہ مردوں کا کام ہے۔ اب یہاں سے یہ بھی طے کر لیتے ہیں جو روٹ جائے
जाए उसको औरत कहते हैं, जो मना ले उसको मर्द कहते हैं। इसलिए रूठा ना करो बल्कि मनाया करो। मनाने की भी एक नई लज्जत है, नया लुत्फ है। अल्लाह अकबर। रूठने का सबब तो तुम जानो, हम तो मसरूफ हैं मनाने में। बहरहाल इमाम आमश का कुछ जग तक भी रोज होती थी। एक दिन बूढ़ी बी ने सोच लिया आज इमाम लड़ेंगे और लड़ने के बाद कुछ बात हो जाएगी तो आज हम फिर अपना रंग दिखाएंगे। औरत तो औरत ही है, किसी की भी हो। अल्लाह अकबर। इमाम ने लड़ाई करते करते कहा बस बहुत हो गया तुम्हारा, जो भी उन्होंने कहा बहुत हो गया तुम्हारा, अब सुनो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। ये तो बिल्कुल पैटर्न डायलॉग होता है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुमने मुझसे बात नहीं करना। और सुना, अगर आज रात तुम खुद बात ना करो फजर की अजान से पहले पहले, अगर आज फजर की अजान से पहले पहले तुम खुद बात ना करो तो फिर तुम पर तलाक है। कह दी बात। उन्होंने झगड़े में कहा मैं बात नहीं करूंगी आपसे, मैं भी नहीं करूंगा, तो तुम्ही को करना पड़ेगा। अब तुम्ही में निकला तो इन्होंने कह दिया फजर तक टाइम है, अगर बात नहीं करोगी तलाक है। बड़ी बी ने ठान लिया, बहुत अच्छा रास्ता निकल गया। फजर तक बात नहीं करना, सुबह को भाई के घर जा करके बुढ़ापा आराम से गुजारना, छोड़ देंगे इमाम आमश को। अब ये कनीज को लगा रहे हैं, इसको लगा रहे हैं, कोई ना कोई हीला निकल आए कि भाई ये बात कर ले, क्योंकि अगर ये फजर तक बात ना करे तो हो जाएगी क्या, तलाक हो जाएगी। जब सब तरफ से दरवाजे बंद नजर आए, बड़ी बी ने भी ठान लिया कि बात नहीं करेंगे, अब तो भाई के घर ही चले जाएंगे तलाक पाकर। तो इमाम आमश को खुद ख्याल आया कि बड़ी बी आज अपने रंग में है तो हमें कुछ करना। अगर खुद बात करते हैं तो भी तलाक वाक़ई हो रही है ना, और अगर वो नहीं करती है तो भी दोनों तरफ से मैंने मामला हाथ से जाता। वो गए इमाम आजम के पास चलकर। यही शान है मेरे इमाम आजम, सुभान अल्लाह, जिसके असातिज़ा जिसकी तरफ रुजू, क्या बात है, सुभान। ये इमाम आजम की शान है। इमाम आजम अबू हनीफा के पास गए, कहा नुमान ऐसा ऐसा हो गया और ऐसा मसला है, बड़ी भी रंग में है और वो बात करना नहीं चाहती, हम कोशिश कर चुके हर तरफ से। इमाम आजम ने फरमाया हजरत आप तशरीफ ले जाएं, इंशाअल्लाह तलाक नहीं होगी, जाइए आप। बहुत एहतराम के साथ फरमाया जाओ, तलाक नहीं होगी हजरत। आप जाए, तलाक वाकई नहीं होगी। अच्छा, इतना एतमाद था इमाम आमश को इमाम आजम पर कि इन्होंने कह दिया अब तलाक नहीं होगी। ये गए। अब देखना इल्म की रंग, इल्म का रंग, इल्म की रानाइयां, इल्म की बरकतें। और ये भी याद रखना, अल्लाह से इल्म मांगो तो फैजान उलूम भी मांगो और इल्म नाफे मांगो। अल्लाह अकबर। क्योंकि कुछ लोग इल्म का मिसयूज करते हैं। इल्म एक टॉर्च की तरह है। टॉर्च अगर आप किसी रहबर के हाथ में दे दें तो वो लोगों को कांटों से बचाए, किसी रहजन के हाथ में दे दे उसी रोशनी से वो लोगों के घर में चोरी करता फिरे। तो हाथ की बात है, इल्म बड़ी चीज है, लेकिन इल्म के साथ दिल की सफाई हो, इल्म के साथ ईमान हो, इल्म के साथ इश्क रसूल हो, इल्म के साथ शराफत हो, इल्म के साथ अल्लाह रसूल की इताअत हो, फिर इल्म बहुत बुलंदी पर ले जाता है। इमाम आज़म अबू हनीफा ने कहा हज़रत जाए, इंशाअल्लाह तलाक वाक़ई नहीं होगी। हज़रत तो बहुत मुतमईन होकर घर चले गए। आपने शागिर्द को बुलाया, ये किस्सा किसी को नहीं बताया। शागिर्द को बुलाया, कहा इमाम आमश के घर के बाजू में जो मस्जिद है पता है तुम्हें? कहाँ पता है? कहा आज सुबह सादिक से कुछ देर पहले उनकी बाजू की मस्जिद के मीनार पे खड़े होना और जोर से आवाज अजान पढ़ना। ठीक है, अल्लाह अकबर। और फिर वो चले गए। अभी सुबह सादिक का वक्त का इंतजार इनको भी था, बड़ी बी को भी था। इमाम आमश इत्मीनान में है कि चले उन्होंने कह दिया है तो कुछ होना नहीं है। रात गुजरती जा रही थी, मसाइल गंभीर होते जा रहे थे। मसला जो है बहुत गंभीर की शक्ल गंभीरता की शक्ल इख्तियार करता जा रहा था। ऐसे में सुबह सादिक से कुछ देर कब्ल इमाम आजम का शागिर्द जोर से कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बड़ी भी सामने आती है, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रात अब अजान हो गई, सुबह सादिक हो गई। और आपने कहा था सुबह सादिक से पहले अगर तुम बात न करो तो तलाक। हम तो बात नहीं की आपसे, अब सुबह सादिक हो गई, हम जा रहे हैं। इमाम आजम ने दरवाजे पे दस्तक दी, उस्ताद मुबारक हो, अभी तलाक वाकई नहीं हुई क्योंकि सुबह सादिक शुरू होने में अभी वक्त बाकी है। और इन्होंने सुबह से पहले आपसे बात कर ली, मामला खत्म हो गया और आपकी अहलियत तलाक से बच गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये इल्म की बरकतें हैं। काश
کے مسلمان علم کی طرف آئیں، لیکن اتنا گہرا علم ہم کہاں حاصل کریں جس قوم کو نماز روزے کا علم نہیں ہے، جس قوم کو اللہ اکبر زکوٰۃ اور صدقات کا علم نہیں ہے۔ بلکہ اب تو حالت یہ ہے، ہم لوگوں کو کہتے ہیں حضرت ذرا ہمارے محلے میں آ کے تقریر کرو، محلے میں جہالت بہت عام ہو گئی ہے، بہت جہالت کی باتیں لوگ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، ایسی جہالت دور کرنے کا آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوا، کاش کہ آپ بھی جہالت کو جہالت سمجھ کر کے اپنی جہالت دور کرنے کی کوشش کرتے۔ لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے جو قوم تلفظات سے ناواقف ہو، جو قوم کلمہ طیبہ کے ترجمے سے ناواقف ہے، اللہ اکبر، وہ قوم عزت کیسے پائے گی، وہ قوم وقار کیسے پائے گی؟ یاد رکھنا، ہمارے یہاں جتنی بڑی ہستیاں تھی سب کو اللہ نے علم سے نوازا تھا، ہر برگزیدہ بندہ علم میں یکتا تھا۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، ہمارے نبی علم کے شہر ہیں، اللہ اکبر۔ پھر میرے نبی نے علم کے شہر میں جو علم کی خیرات تقسیم فرمائی، سیدنا صدیق اکبر علم کے معاملے میں بے مثال، فاروق اعظم علم کے معاملے میں بے مثال، عثمان غنی علم کے معاملے میں بے مثال، مولا کائنات کو باب مدینۃ العلم بنایا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر، حضرت سیدنا امام زین العابدین، ان کے وقت میں ان جیسا علم والا آپ تلاش کریں۔ ان کے بعد امام محمد باقر، ان کا نام محمد، لیکن باقر کیوں کہتے؟ کیونکہ باقر کا مطلب ہوتا ہے چیر پھاڑ کرنے والا، اللہ اکبر۔ اب باقر کا مطلب چیر پھاڑ کرنے والا کیا؟ یعنی کوئی مسئلہ ان کے سامنے لایا جاتا تو اس قدر اس کی باریکیاں بیان فرماتے اور اس کو اس طریقے سے سمجھا کر کے رکھ دیتے کہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے تو اس کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا، یعنی جیسے کوئی چیز چیر پھاڑ کے رکھی جاتی ہے۔ پھر حضرت امام جعفر صادق کو آپ دیکھیں، امام اعظم جن کا ذکر آپ نے سنا، وہ امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر امام جعفر صادق کی صحبت نہ ہوتی تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، اللہ اکبر، غوث پاک کا علم دیکھیں، ابھی آپ نے سنا، غریب نواز کا علم دیکھیں، اللہ اکبر، جو ہندوستان آنے سے پہلے مسجد نبوی میں درس حدیث دیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مسلم معاشرے میں کوئی جاہل تھا ہی نہیں، یہ ساری نوستیں جہالت کی ہے۔ جہالت کی وادی سے نکلو، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، خود بھی پڑھو، بلکہ آپ سے کہتا ہوں علم دین بھی پڑھاؤ، علم دنیا بھی پڑھاؤ، اور علم دنیا اتنا پڑھاؤ، اتنا پڑھاؤ، اتنا پڑھاؤ کہ دین اور دنیا میں بھی کوئی قوم ہم سے علم میں آگے نہ ہو۔